السلام علیکم۔ آج اردو ادب کا ایک نامور ادیب خواجہ حسن نظامی کی حالاتی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ادبی کارنامے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو جو اردو ادب کے حوالے سے ہوگی آپ کو بر وقت مل سکے گی۔ تو چلو چلتے ہیں خواجہ حسن نظامی کی طرف۔ خواجہ حسن نظامی 1878 کو دلی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں پر پیدا ہوئی۔ ان کا اپنا نام سید علی حسن نظامی تھا، چونکہ علامہ محمد اقبال نے ان کو خواجہ حسن نظامی کے نام سے پکارا تو پھر یہ سارے اسی نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ خواجہ حسن نظامی کے والد محترم 11 سال کی عمر میں جب یہ تھے تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو خواجہ حسن نظامی کی تعلیم و تربیت ان کے بڑے بھائی نے کی۔ چونکہ خواجہ حسن نظامی کا تعلق ایک صوفیانہ گھرانے سے تھا تو اس کے اوپر جو صوفی ماحول کا ایک تصور یعنی ایک اثر ان کے ذہن کے اوپر موجود تھا، تو انہوں نے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کا علم بھی حاصل کیا۔ خواجہ حسن نظامی نے پہلا مضمون انڈیا کے نازک حالات لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نظام مشائخ کے لیے مختلف عرب، مصر اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں نظام مشائخ کا جو حلقہ تھا ان کی ترویج کے لیے وہاں پر سفر کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظام مشائخ کو کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ ان کا سب سے بڑا جو اردو ادب میں کارنامہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تصوف کا علم حاصل کیا تھا، کیونکہ تصوف کا علم ایک خشک اور مشکل علم ہے، لیکن خواجہ حسن نظامی نے تصوف کو ادب کے رنگ میں پیش کیا، ادب کی صورت میں پیش کیا، اور یہی اردو ادب میں ایک نیا انداز تھا، اردو ادب میں ایک نیا طرز تھا، اور یہی انداز اور یہی طرز خواجہ نظام الدین کی پہچان بن گئی، اور اردو ادب میں اسی اسی طرز کی وجہ سے خواجہ حسن نظامی کو لوگ پہچانتے ہیں۔ انشا پردازی میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی تھی، اور انشا پردازی میں عربی اور فارسی کے جو ثقیل الفاظ تھے ان کے استعمال کے سخت خلاف بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حسن نظامی کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں تھیں، انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخزن رسالہ میں بھی انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی دیگر اہم امور سر انجام دی، اور یہ اردو ادب کا یہ روشن ستارہ 1955 کو اپنی خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ والسلام۔